بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جا تجھے حشر تک مہلت دی، اب تجھ سے بدلہ میرا خدا لے گا۔ دوستو، اسلامی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ دوستو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوستوں میں کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے کوئی دوست ہم پہ غصہ کرتا ہے، ہم سے ناراض ہوتا ہے یا ہم پہ برہمی کا اظہار کرتا ہے، تو اس وقت ہمیں مکمل صبر، بردباری کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اور یہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں پر ظلم نہ کرے بلکہ لوگوں کو معاف کرنے میں پہل کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے ناتا توڑتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ناتا جوڑے۔ اور دوستو، برداشت کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ صدر جنرل ایوب خان صاحب سگریٹ کے عادی تھے۔ وہ دن میں 2 پیکٹ سگریٹ پیتے تھے۔ ان کا بٹلر صبح ناشتے کے ٹائم ٹرے میں 2 پیکٹ سگریٹ رکھ کر پیش کرتا تھا اور ایوب خان صاحب پھر سارا دن سگریٹ پیتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے۔ ان کا وہاں کا جو بنگالی بٹلر تھا وہ ان کو سگریٹ دینا بھول گیا، تو ایوب خان صاحب کو بہت غصہ آ گیا اور انہوں نے اس بٹلر کو گالیاں دینا شروع کر دی غصے کی حالت میں۔ تو بٹلر نے گالی سننے کے بعد بڑے پیار سے اور ادب سے کہا کہ جس کمانڈر کے اندر اتنی بھی برداشت نہ ہو کہ وہ ایک معمولی سگریٹ کے لیے اتنا غصہ کریں اور گالیاں دینا شروع کر دیں، تو وہ کمانڈر قوم اور فوج کو کیسے چلا سکتا ہے۔ یہ بات ایوب خان صاحب کے دل پر لگی اور پھر انہوں نے کبھی سگریٹ کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور کبھی سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کی، کبھی سگریٹ کو دوبارہ ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دوستو، خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ با اختیار ہوتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کرتا ہے اور اپنے اندر برداشت پیدا کر لیتا ہے، غصہ نہیں کرتا اور معاف کرنے میں پہل کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دوستو، معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے راستہ دیں۔ اگر کوئی آپ پہ غصہ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، آپ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، تو اس وقت آپ کی برداشت کا امتحان ہے۔ آپ بالکل اپنے اندر برداشت پیدا کر کے غصہ ختم کرتے ہوئے آپ اسے معاف کر دیں، تو اللہ کے نزدیک یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دوستو، برداشت کا ایک چھوٹا سا اور واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بہت ہی طاقتور اور نامور پہلوان ایک چھوٹے سے دکاندار کے پاس گیا۔ وہاں کسی بات پہ کوئی جھگڑا سا ہو گیا، تو وہ جو کمزور سا دکاندار تھا اس نے وزن کرنے والا ایک وٹا اٹھایا اور اس پہلوان کے سر میں مار دیا۔ اب پہلوان کا سر زخمی ہو گیا، سر سے خون بہنے لگ گیا، تو پہلوان نے وہ کپڑے سے سر کو ڈھانپا اور چپ کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ اب لوگوں نے کہا، پہلوان صاحب یہ کہ آپ بڑے طاقتور ہیں، آپ کا بہت نام ہے، اگر آپ ایک تھپڑ بھی دکاندار کو مار دیتے تو اس کی تو جان نکل جاتی، تو آپ چپ ہو گئے ہیں۔ تو پہلوان نے کہا، نہیں، مجھے پہلوان میری طاقت نے نہیں بنایا بلکہ مجھے پہلوان میری برداشت نے بنایا ہے۔ جب تک میرے اندر قوت برداشت ہے تب تک میرے اندر طاقت بھی ہے اور میں پہلوان بھی ہوں۔ اگر میرے اندر قوت برداشت ختم ہو گئی تو اس دن میرے اندر نہ طاقت ہوگی اور نہ میں پہلوان رہوں گا۔ میری طاقت میری برداشت ہے۔ دوستو، جن گھروں میں برداشت کے رویے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے جھگڑوں کی بلند آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کی وجہ سے بے شمار گھر اجڑ چکے ہیں۔ عدم برداشت کی وجہ سے لوگ غصے میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ عدم برداشت کی وجہ سے میاں بیوی میں علیحدگی ایک عام سی مثال بن گئی ہے، ہم روزانہ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں، حکمران ہیں، سیاستدان ہیں یا کوئی عام انسان ہے، تو سب کا حسن قوت برداشت ہے۔ جس کے اندر زیادہ قوت برداشت ہوگی وہ اتنا قابل شخص ہوگا۔ دوستو، دنیا میں 90% مسائل کی وجہ غصہ اور عدم برداشت ہے۔ دوستو، برداشت ایک بہترین اینٹی بائیوٹک اور بہترین ملٹی وٹامن ہے۔ آپ اگر اپنے اندر صرف قوت برداشت پیدا کر لیں تو ایمان کی طاقت کے علاوہ آپ کو کسی دوسری طاقت کی ضرورت نہیں ہوگی۔